الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیع الفم اشکل العینین منعوش العقب۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور جمال کی ایک تصویر زمانہ رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی۔ دراصل شملہ لفظ سے اور شمائل جو جمع ہے شمیلہ وغیرہ کی، اس سے مربوط کرنے کے لیے آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک متوازن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیع الفم تھے، معتدل، متوازن، خوبصورت، لفظوں کو اچھی طرح ادا کرنے والا منہ مبارک اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ ظاہر ہے وحی کے موتی اس مبارک منہ سے نکلتے تھے، جو آپ کے لبوں کو چھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک خاص لفظ استعمال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بارے میں، کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منحوش العقبہ تھے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ باریک اور پتلی ایڑی ہو اگر، تو اس کو منحوش کہتے ہیں۔ لیکن ایک خاص ذوق تھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ جس وقت کوئی شخص کوئی ایک معنی ایک لفظ کے لیے بیان کرتا تو آپ 2-4 معنی بیان کر دیتے تھے، تاکہ لفظ اور معنی دونوں اپنی وسعت کے ساتھ سننے والے کے ذہن میں آ جائیں۔ آپ نے راوی سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نقشہ کھینچا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس لفظ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی جانے اور اس کا کام۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی سے ہاتھ ملائے تو ہاتھ ملاتے ہوئے پسینہ ان ہاتھوں پر آ جائے، اسی طرح اگر قدم انسان کے ایسے ہوں کہ وہ تھوڑا چلے تو اس کے قدموں پر بھی پسینہ آ جائے، اس کو منوش العقبہ یا منوش القدمین سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ عام آدمی کے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر جب پسینہ آئے تو اس میں تو بساند ہوتی ہے، ہلکی بو جس میں کراہت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رحمت عالم جب قدم اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے یا ہاتھ ملاتے تھے تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو پسینہ نکلتا یا تری اور رطوبت، فرمایا کہ وہ ایسی خوشبو رکھتی تھی کہ نہ کستوری اس کا مقابلہ کرے اور نہ نافہ سے نکلنے والی خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو معمبر کر دیا تھا اور معطر کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی طرف تو اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہر
ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ قیلولہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے کہ آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے جس وقت رواں ہوئے تو میری والدہ نے ایک شیشی لی اور وہ پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نے کہا حضور آپ کا پسینہ، اس میں تو ایسی خوشبو ہے کہ جو کسی کستوری کے اندر بھی نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں میری بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے گھر میں کوئی خوشبو نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرا پسینہ جمع کر لو۔ تو رحمت عالم کی پہلی حدیث بنتی ہے کہ موتی موتی پسینہ جمع کیا گیا۔ تو وہ عورت جس وقت گھر میں گئی اور اس شیشی کو کھولا تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کی خوشبو پورے مدینہ میں محسوس کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں نہ صرف اس وقت محسوس ہوئیں بلکہ وہ بیت المطیبین کے نام سے تاریخ میں وہ گھر مشہور ہو گیا، خوشبوؤں والوں کا گھر۔ جو آدمی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھنا چاہتا وہ اس گھر کا رخ کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کے چار قرینے ہوتے ہیں، یا روشنی ہوتی ہے، یا خوشبو ہوتی ہے، اور یا سکون ہوتا ہے، اور اطمینان ہوتا ہے، اور یا مادی منفعت۔ اگر ان چاروں حوالوں سے آپ دیکھیں تو رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز نور بار پر جو لوگ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں چیزیں ان کو عطا کیں، روشنیاں بھی، خوشبوئیں بھی، اور ظاہری منفعتوں کے انداز اور نعمتوں کے انبار بھی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عطائیں اور تحریکات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح کہا تھا، درست کہا تھا کہ جو آدمی حضور کو دیکھتا، ابو ہریرہ فرماتے کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے آسمان سے سورج اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آ گیا ہو، اور جس وقت آپ مسکراتے تو دیواریں بھی موتی موتی ہو جاتی، دیواریں بھی موتی موتی ہو جاتی۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ہی کا نقشہ بتاتے ہوئے ایک دفعہ یہ کہہ دیا گیا کہ حضور تلوار کی طرح آبدار تھے یا چمکدار تھے، تو جناب برا ابن عازب نے تصحیح کر دی اور کہا کہ تلوار سے تشبیہ جمال مصطفیٰ کو نہ دیں۔ تلوار چمکتی ضرور ہے، لہراتی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر کاٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حضور کو تشبیہ ہی دینی ہے تو آپ چاند سے دیں اور اس کی روشنی سے دیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ پھر دوسری بار تو آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے۔ حلہ دو کپڑوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو میں دیکھتا، فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو سکون کا سبب اس دور کے لوگوں کے لیے بھی بنا لیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی۔ اے اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وجود عطر کی جو خوشبوئیں علم اور پیغامات کی خوشبوئیں ہیں دنیا میں ارساں کر دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔